بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. آگے ہے 57 سے سورہ زخرف آیت نمبر 56 تک ہمارا ہو چکا ہے ترجمہ. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے. آج بروز منگل ہے اور شوال کے بعد ذوالقعدہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ سورہ زخرف مکمل ہونے کے قریب ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں. آگے ایک اور مختصر رکوع کا ہم ترجمہ الفاظ اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے. توجہ فرمائیے. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون. ولما ضرب اور جب بیان کیا گیا. ٹھیک ہے جی. ضربہ کا جو لفظ قرآن میں آیا اکثر جگہ بیان کرنا، مثال بیان کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارے ہاں گردانیں شردانیں یاد کروائی جاتی ہیں تو وہاں پہ معنی مارنے کے کرتے ہیں، اس لیے طالب علم لڑتے رہتے ہیں. ضربہ یضرب ضربا وضربا. ٹھیک ہے جی. ابن مریم کے بیٹے کو، یعنی مثال بطور مثال. اذا قوم کا اچانک تیری قوم منہ یصدون، اس سے تالیاں بجاتی ہے یعنی چلاتی ہیں. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا یک شور مچانے لگے. جب سورہ انبیاء کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں بت پرستوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا تھا کہ یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، تو ایک کافر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کا تقاضا ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں. حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اس کی یہ بات سن کر دوسرے کافروں نے خوب شور مچایا کہ واقعی شخص نے بہت زبردست اعتراض کیا ہے. حالانکہ اعتراض بالکل لغو تھا، فضول تھا، بیکار، کیونکہ اس آیت میں بت پرستوں سے خطاب تھا، عیسائیوں سے نہیں. اور اس میں بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہو، لہذا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داخل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں. اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کافر لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اپنے آپ کو اسی طرح خدا کا بیٹا قرار دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، استغفر اللہ۔ اس پر بھی دوسرے مشرکین نے اس کی تعریف میں خوشی سے شور مچایا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں واقع پیش آئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جامع جواب میں اس آیت کے ذریعے نازل فرما دیا ہو۔ اس لیے ہمیں یہی فرمایا جاتا ہے کہ لغو یعنی مبالغہ آرائی نہ کی جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے، کسی اور کی اتنی زیادہ شان نہ بیان کی جائے کہ اللہ سے بڑھ جائے یا اللہ کے برابر کر دی جائے، چاہے رسول ہوں یا کوئی بھی ہوں، اپنے اپنے مقام ہیں سب کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی لیے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ وہ کیا ہے، مبالغہ کی ہے، نور فرما دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، تو یعنی ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے ان عقیدوں سے یہ اعتراضات پھر کافر لوگ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ وقالوا، اور کہنے لگے، آلہتنا، کیا ہمارے الہ خیر بہتر ہیں، ام ہو، یا وہ، ما نہیں، ضربوہ لک، انہوں نے بیان کیا اس کو تیرے لیے، الا جدلا، مگر جھگڑے کے طور پر، بل ہم، بلکہ وہ، قوم خصمون، ایک قوم ہیں جھگڑالو۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال میز کٹ حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو قسم کے، بدمعاش قسم کے، لڑائی کرنے والے، فضول اعتراض کرنے والے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا عبد، مگر ایک بندہ، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ توجہ، انعمنا علیہ، انعام کیا ہم نے اس پر، وجعلناہ، بنا دیا ہم نے اس کو، مثلا، ایک مثال، لبنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے، یعنی قوم بنی اسرائیل۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ کیوں ان کو یعنی کچھ اور کیوں کہہ رہے تھے وہ خدا وغیرہ کہنے کی ایک بظاہر کیا وجہ بن رہی تھی کہ ان کے والد نہیں ہیں اور ان کی پیدائش عجیب طریقے سے، عجوبہ اور ایک بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا واقعہ ہے جو خلاف فطرت واقعہ کیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور کس کو، حضرت اماں حوا کو بھی، ان دونوں کو ہی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا نا۔ ٹھیک ہے جی، ایسے تو کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے اماں حوا حضرت آدم کے بطن سے ہی پیدا ہوئی نا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس طرح تو نہیں، ٹھیک ہے جی، والدین تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ وہ پھر آپس میں کیا تھا، ان کا نکاح ہوا، ایک ترتیب تھی نا، کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام مطلب بغیر باپ کے، بن باپ پیدا ہوئے، ولادت ان کی ہوئی ہے، قرآن میں سارا تفصیلی واقعہ سورہ مریم وغیرہ میں ہے۔ تو اس لیے اعتراض پھر وہ بولے بھی بچپن میں، ٹھیک ہے جی، مریم علیہ السلام کا روزہ تھا اور انہوں نے بات کی ساری بتائی، قال انی عبد اللہ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لجعلنا، البتہ ہم بنا دے، منکم، تم میں سے، ملائکۃ، فرشتوں کو، فی الارض، زمین میں، یخلفون، وہ جانشین ہوں، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ نہ خود انہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور نہ ہم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا، بلکہ انہیں اپنی قدرت کی کہ ایک نشانی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسائی لوگ اس بنا پر انہیں خدا کہنے لگے، حالانکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کو خدائی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، انہیں کوئی بھی خدا نہیں مانتا۔ در حقیقت ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ عجیب کام کر دیں کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ جو اسی طرح ایک دوسرے کے جانشین ہو، جیسے انسان ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں بات؟ یعنی ایسے ہو سکتا ہے، اللہ کا کرنا چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، حالانکہ انسان ایک جسم رکھتے ہیں جو سخت جسم بھی ہے، نرم بھی ہے۔ فرشتوں کا تو کسی کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو بندہ، وہ تو ایک نور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جنات بھی ایک وہ لطیف چیزیں ہیں، باریک، آگ سے بنے، آگ کو پکڑ ہی نہیں سکتا کوئی، مطلب علم کے ذریعے تو پکڑ سکتا ہے نا،
مطلب ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، فرشتوں کو بھی ٹچ کرنا ورنہ ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں کسی انسان ہی کی شکل میں آئیں گے تو پھر آگے سے ان کا کوئی شادی مادی ہو جائے ظاہری طور پہ، سمجھ آئی؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ جو چاہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر کوئی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جیسے انسان کا جنات سے بھی رشتہ، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں مطلب عاشق ہو جاتے ہیں، جیسے چڑیلیں عاشق ہو جاتی ہیں، جنات عاشق ہو جاتے ہیں، پریاں شریاں عاشق ہو جاتی ہیں، بہت انسانوں پہ مطلب بڑے واقعات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اس طرح کرنا خلاف فطرت کام ہے، اس طرح مطلب انسانوں کی جنات کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہوں تو مطلب یہ غلط ترتیب ہے، یہ کیا ہے؟ خطرے والی بات ہے، نقصان والی بات ہے، کیونکہ ان کا سسٹم اور ہے، ان کی کیا ہے؟ فطرت اور ہے، ان کی ساری خوراکیں اور ہیں، ان کی رہن سہن کا ترتیب اور ہے، انسانوں کا اور ہے، انسانوں کا اور جنات کا اور ہے، اور فرشتوں کا تو مطلب یہی سسٹم اور ہے، وہ تو صرف عبادت کے لیے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ہاں کوئی نا والا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں 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 سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَعِلْمٌ البتہ ایک علامت ہے لِلسَّاعَةِ قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ تو نہ تم شک کرنا بِهَا ساتھ اس کے، وَاتَّبِعُونِ اور پیروی کرو میری، هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ذہن میں آ رہی ہے ساری بات؟ اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا قیامت میں تمام انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ سمجھ آئیے؟ دوبارہ پیدا ہوں گے تو ماں باپ سے تو نہیں پیدا ہوں گے نا، سارے ڈائریکٹ پیدا ہوں گے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن وہ بچے نہیں ہوں گے، جس عمر میں مرے ہوں گے اسی عمر کے۔ ہاں یہ تو نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال اٹھیں گے اسی عمر میں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جو جس اس میں، لیکن یہاں بھی آتا ہے شیبا نسماؤ، شیبا قیامت کی جو گرمی ہوگی وہ جب بوڑھے کو جوان کر اپنا کیا کر جوان کو بوڑھا کر دے گی، اتنی گرمی ہوگی۔ کیونکہ دوسری زندگی پر کافروں کو یہی تو اعتراض ہے کہ ایسا ہونا بہت عجیب اور خلاف عادت ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی خلاف عادت اور عجیب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ واقع ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تمام مردوں کو دوسری زندگی ملے گی، مردوں کو، اچھا مردوں نہیں، مردوں سارے شامل ہیں۔ یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جو حضرت حکیم الامت نے بیان القرآن میں اختیار فرمائی ہے، اور دوسرے بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی وہ قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے کہ نہیں؟ لائیں گے۔ اور ان کی تشریف آوری اور اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ اور نہ روکے تم کو الشیطان شیطان، انه بشک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے کھلا، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہارے اس راستے سے روک دے، یعنی یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَمَّا جَاءَ اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں، قال اس نے کہا، قال قد جئتکم تحقیق میں لائے ہوں تمہارے پاس، بالحکمہ حکمت، وَلِأُبَيِّنَ اور تاکہ میں بیان کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیز، تختلفون فی تم اختلاف کرتے ہو جس میں، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واطیعون اور اطاعت کرو کس کی؟ میری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانی لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو ربی وہ رب ہے میرا، وربکم اور تمہارا بھی رب تمہارا، فاعبدوہ بس عبادت کرو کس کی؟ اس کی،
ہاذا یہ ہے وہ صراط راستہ مستقیم کون سا مستقیم سیدھا سیدھا یقیناً اللہ ہی میرا بھی ہے رب اور تمہارا بھی رب ہے اس لیے اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی پیچھے آیت میں جو فرمایا گیا نا حکمت اور دینائی اس کا معنی حکمت اور دینائی یعنی کتاب سے مراد قرآن ہوتا ہے اور حکمت سے مراد حدیث. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ آسمان سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہوگا قرآن اور حدیث. سمجھ آئیے یعنی وہ جب آئیں گے تو وہ انجیل وغیرہ کے مطابق نہیں چلیں گے نہ چلائیں گے دوسروں کو، خود بھی چلیں گے قرآن حدیث کے مطابق، اور اپنے ماننے والے سارے عیسائی جو کہ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی. سمجھ آئی گا. جی فاختلف اور یہودی کیا ہوں گے وہ فنشنگ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے فنش ختم. غرقد کا درخت ہے غرقد جو ابھی بھی لگائے جا رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ درخت واحد ایسا ہوگا جو ان کو پناہ دے گا بولے گا نہیں ان کے ساتھ یعنی وہ ایک ہوگا. ٹھیک ہے جی. دجال بھی ان کے پیچھے چھپ کے آئے گا. دجال ہوگا جو کیونکہ یہ سارے یہودی بھی دجال کے دوست ہیں دجال کے ساتھی ہوں گے تو ہر چیز کے پیچھے چھپیں گے تو وہ چیز بول اٹھے گی یہاں آؤ یہودی چھپا ہے کھڑکاؤ اس کو. ٹھیک ہے جی مار دو قتل کرو. صرف غرقد کا درخت نہیں بولے گا اس لیے یہ بڑے چلاک ہیں. ایسا نہیں بولے یہ اب ان علماء سے پیچھے جتنا ہمیں علم ہے اتنا ہی ہے نا. سمجھ آئیے تحقیق. ٹھیک ہے جی. ان کو قرآن حدیث میں آیا تو اس لیے نا ان کو قرآن حدیث کا علم ہم سے زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. ہم سے زیادہ ہمارا ٹھیک ہمیں اپنا قرآن کا قدر نہیں علم نہیں ہے ہم عمل ہی نہیں کرتے باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. سمجھیے وہ ان کو پتہ ہے ہمارا قرآن ان کو پتہ ہے. اب وہ نہیں مان رہے پھر وہ اسی وجہ سے تو جہنم جائیں گے. ان کو پتہ ہے ہدایت کا راستہ کیا ہے. سمجھ آئیے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. فاختلف الاحزاب پس اختلاف کیا گروہوں نے من بینہم ان کے درمیان سے فویل للذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا من عذاب سے یوم علیم دردناک دن کے یعنی عذاب سے. پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیے پیدا کیا چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا الساعة مگر قیامت کا ان تأتيهم کہ آ جائے ان کے پاس بغتة اچانک. ٹھیک ہے جی. بغتة مطلب اچانک ابڑکو پنجابی میں بولتے ہیں. وہم اور وہ لا نہ یعنی نہیں لا یشعرون شعور رکھتے ہیں. یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی فکر نہیں ان کو پرواہ نہیں عذاب کا انتظار کر رہے ہیں بس ڈرتے نہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء دوست یومئذ آج کے دن بعضهم ان میں سے بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے الا المتقین مگر تقوی والے. اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. سمجھ آئی نا گال. متقی لوگ نیک لوگ آپس میں ادھر بھی کام آئیں گے دنیا میں بھی کام آتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی نماز کے لیے جگاتے ہیں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں نماز کے لیے بلاتے ہیں دعوت تبلیغ کام کرتے ہیں ذکر کی کہتے ہیں خود کرتے ہیں اوروں کو ذکر کرواتے ہیں. اور گناہ گار دنیا میں گناہ گار کر رہے ہیں کافر ہیں جو بھی ہیں وہ کیا ہیں دنیا میں بھی ایسے ہی اور وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اپنی فکر بھی نہیں ہوگی اور تو ڈوبے دے سلم اوروں کو بھی لے ڈوبے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں تک آیت نمبر 67 ہوئی ہے. اللہ تعالی سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.